بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، خصوصاً برادر معظم جناب شاہد عباس صاحب کی والدہ کی اصالہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک مجیب الدعوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بانیان مجلس کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور خصوصاً اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے درود پاک سارے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ جی۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزادران مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزت دار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں۔ لکھ باری بسم اللہ۔ میرے سامنے انتہائی پڑھے لکھے، زیرک، دانا، فہمیدہ، نمازی، عزادار چہرے تشریف فرما ہیں۔ انتہائی مناسب سا وقت میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں۔ میرے بعد جن کا خطاب ہے وہ مجھ سے کئی گنا بہتر مالک کے مداخان ہیں۔ مالک صاحب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ذکر پاک کا آغاز میں اس بادشاہ سے کرنا چاہ رہا ہوں جس بادشاہ کو علی بادشاہ بھی اپنا مولا کہتے تھے۔ بسم اللہ کر لکھواری بسم اللہ۔ اپنے پاک نبی کی ذات سے میں ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے جی شیعہ سیرت النبی نہیں پڑھتے، ہر وقت علی علی کرتے ہیں، نبی کا نام نہیں لیتے، حالانکہ علی علی کرنا سیرت کی اصل صورت ہے۔ تو میرا دل ہے کہ میں ذکر پاک کا آغاز اپنے مولا و آقا سے کروں۔ ایک لفظ صورت، سواد سے صورت، شکل کو بولتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تھوڑی آواز کھولو نا کو۔ اچھا اچھا، صورت سواد سے ہو تو شکل کو بولتے ہیں، اولیے کو بولتے ہیں۔ ایک صورت سین سے ہوتی ہے، آیتوں کے مجموعے کو صورت کہتے ہیں۔ ایڈا چنیا مجمع چدا شبیر تے میں دووے صورتاں سمجھا چھڑیاں تے ہن زمان صاحب کوئی چپ رہن دی صورت بندی کوئی نہیں جے گل سمجھ آوے۔ پہلی صورت سواد نالے شکل نہ بول دین، دوسری صورت سین نالے آیتوں کے مجموعے کو بولتے ہیں۔ جس ایک صورت کی تعریف کے لیے اللہ نے کلام پاک میں 114 صورتیں نازل کی ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کر رہی حاضری
یہی نوکری ہے عثمان جی رل کے آئے ادھر سبدین زندگی ہو گئی بزرگاں دی صحت ہو گئی بابا جی اتھوں دعا کرے بیٹھے اتھوں اینی ساری حاضری ہوندی ہے پننے والی تھان ہے منگنے والی تھان ہے آکڑ کوئی نہیں ٹل کوئی نہیں منگنا ہونا چاہیے جیسے ایک صورت کی تعریف کے لیے بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ کرا بستے رہو مہربانی سر جی اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں 114 صورتیں نازل کی ہیں اسے پاک مصطفیٰ کہتے ہیں شہزاد صاحب 5 بندے سبحان اللہ کھن مدثر پیر جی میں تامی راضی ہیں اس رسول کی کیا تعریف کی جائے جس کی عظمت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن صبر کو حسین کہتے ہیں بڑا چنگا لگا بندہ بیگم عباس بڑا چنگا لگا بندہ جڑا بھائی زمان اس اوکھے گل تے بولے احسان کیتا اس میرے تھے اس رسول کی کیا تعریف کی جائے جس کی عظمت کو علی بسم اللہ کر عصمت کو بطول حسن کو حسن صبر کو حسین کے زیارت چیر بعد ہوئی ہے ایڈا سونا ماحول چا بنایا جی بابا جی 4 مصرے پڑھدا میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو تساں بزرگو تساں دعا فرمانی ہے نا ویراں بولنا ہے میرے نال کس کو جن منیا ہے جدا کلمہ پڑھیا ہے اگوں کی ہویا ہے میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو سوچنے میں مگر نہیں آتا بڑا سونا چلتا پیا نہ چھیڑیا جی آواز ٹھیک ہو جائے گی میں جنی کی چاہواں گا انی ٹھیک ہو جائے گی میں نے چاہا کہ سوچ لوں جنی کی میں لوڑ ہے انی کی میں نیڑے ہوندہ رہاں گا میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو ناممکن ہے امتیاز شاہ جی بندہ پاک نبی کا کلمہ پڑھتا ہو اور میں چوتھا مصرع پڑھوں اور ہاتھ چاہ کے پاک نبی کو سلام نہ کرے یا مجھے سبحان اللہ لگا کہے کہ لفظ پایا بولتے بلندی کو رتبے کو درجے کو میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو سوچنے میں مگر نہیں آتا اس کا پایا کہاں نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا ہاتھ اچھے راجے شاءاللہ نوکر نبی دے ہاتھ چاہو آخر تک سونا کر کے آئے دری شاید جیو پہ شاءاللہ عبدال شبیر میں بسم اللہ کرا زمان بیر دعا کر دیا بیا جیا جی کرا بابا جی میں نوکر ہوں اولاد ہوں ہونی کی مجلس میں رہے دی اچھا چلے دیو گا چلیے کل یاد نہ کرنے لگے جس ہاتھ سے بنتا رہا تقدیر کے تانے روس جانا بندہ غیر حاضر ہے جنہا ہونی چوپ رہ جائے جس ہاتھ سے بنتا رہا تقدیر کے تانے نالین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے فیصلہ تسا کرنا ہے گجرات والے میں تو پڑھنا آیا نا چاچا کرم جس ہاتھ سے بنتا رہا تقدیر کے تانے نالین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا نوکر علی امیر دے رڑ کے آئے دری دعا اولاد سمجھ کے دعا نوکر سمجھ کے دعا بسم اللہ کرنا شہزاد جیووں پر سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم سائے کی طرح پھر بھی علی مدثر شاہ جی اللہ من درجات بلند کرے چھے ربیع الاول دے مہینے چھنا جیڑی بارگاہ جیڑی مسجد جیڑے بازار جائیے نا ہر دیوار تے ہر پینہ فلیکس تے 4 مصرے لکھے ہوندے بالغل لاب کمال ہی کاشفت دو جاوے آسو نجمیو صلو علیہ آنکھوں تے اردو ہی ترجمہ کرا وہ حجاب حق میں چلا گیا بالغل لاب کمال ہی نا گجرات پڑھ دے بایا نا میں 1 مصرے ساری معراج پڑھ گئے بندے سوال کر دیں ربیع الاول تے مہینے اتنی روشنی کیوں ہے اتنا نور کیوں ہے عرش سجی کیوں ہے وہ حجاب حق میں چلا گیا بالغل لاب کمال ہی یہ جو 2 جہان میں نور ہے کشفت دو جاب جمع سر مہربانی تسا مننا نہ ویکھو تسی مجمع ویکھو زیارت کرو مومنہ دی بندہ بخایا نوکر نبی دوے سال اندہ چوپ رہ جا ہونے ہی کونی وہ حجاب حق میں چلا گیا بالغل لاب کمال ہی یہ جو 2 جہان میں نور ہے کشفت دو جاب جمال ہی یہ جو کبریا کا کلام ہے حاس و نجمی و خصال ہی یہ کسات علیہ جو ہے 5 تن صلو علیہ مہربانی زمان ویری مہربانی سونا ہے دری بس دے رہے وہ انشاءاللہ تو دراڑے ہوں نسلان دی انشاءاللہ خیر ہو گئے جی یہ تو خالی کو نہ جاوے
بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، یہ کسات علیہ جو ہے پنج تن صلو علیہ و چل ایڈا سونا تبصرہ کیتا جی، 4 مصرے اور چوڑی چ پانا، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، امتیاز شاہ جی رکھاں تے لکھی ہے، ککراں تے ٹالیاں تے لکھ کے لایا امی، ترجمہ کیتے ان پڑھ، میں پہنا اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، اے دیسے کسائے پاکاں دا پاک نہ ہے، اے میں ہون گڈو کلاں 4 مصرے پڑھن، مجلس میرے سے دی ہو گئی، سونا بولتے پہ دعا چاہیے دی، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس روایت کو جہالت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو، وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو، یہ فائدہ بان دا اس بندے نو، وہ بولیا کرو گجرات والے جاؤ نوکر نبی دے ہاتھ جاؤ نا حیدری اتھو بزرگوں دعا کرے باروں آ فیصلہ کر لیں دے نا بابا جی، ہاں بسم اللہ کر، وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے ایک تھوڑی جی اوکھی گل تے سوکھی رڑی ملی ہے، آنکھوں تے کرا اپنے نبی سے کرو مولا اس فرشتے کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے، مہربانی، کورا بولتے ہیں صاف نیٹ، اسے بولتے ہیں کورا، اپنے آقا سے کرو مولا اس فرشتے کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے، جس کا ماتھا تیری تعظیم سے کورا نکلا، نہیں پہلی باری تکلیف ہوئی ہے جی، گجرات پڑھتے پہ ہیں تو گل ضائع ہوگی، اس فرشتے کو بھی کی فائدہ زور لا کے بولو بھی تو کی فائدہ، گل تو زور تے بولو، اس فرشتے کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے جس کا ماتھا تیری تعظیم سے کورا نکلا، حد ہے سورج سے بھی اٹکیلیاں کرتا ہے بلال، تیرا کالا میری تقدیر سے گورا نکلا، اے مزہ ہے ان زمان مزہ آخدن شاید زندگی ہو بھی اما دے درجات بلند ہونی ہے دری دعا کرتے پہ ہو نا اتھو بیگ جزا کرم، تیرا کالا میری تقدیر سے بلا لیا پاک نبی نے، آدھے صحابہ دی گل نہیں شیعہ کرتے، لے میں صحابی پڑھن لگا، بلا لیا پاک نبی نے اپنے اس نوکر کو، بلا کرواتے بلال، کچھ لوگ آئے تھے وہ کہتے سے منع کرے اذان نہ دے، کی کرے منع کرو اذان نہ دے، اسے کہا سرکار لوگاں دی خیر ہے تو ساتھ منع نہیں کیتا، لفظی ہوندے نا مزہ لین واسطے وریام عباس، نبی نے کہا نہیں میں نہیں روکتا، میں نے دسنا کوئی پریشانی، لوگ روکتے، اس نے کہا سرکار میں مسلمان ہوں مومن ہوں، کی یاد ہے میں مسلمان ہوں مومن ہوں، بلکہ ان میں مومن ہوئی میں، تو میں اذان کیوں نہ دوں، اس نے کہا چاند اعتراض کرتے ہیں، پاک نبی نے کہا وہ کیا ہے، بلال کہتا ہے وہ کیا اعتراض، پاک رسول فرماتے ہیں ان کا پہلا اعتراض ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، آندہ میرا کی قصور، چہرے تے شاش بشاش تے رہن نا کم از کم ہے، پاک نبی دے نوکران دی گل ہوئے، سبوئے دے خادمان دی گل ہوئے، میرا کی قصور ہے جی میں دس بنایا میں بن گیا، دوسرا اعتراض کہ ہونٹ موٹے، اس نے کہا میرا کی قصور، جی میں اس نے بنایا انہیں میں بن گیا، تیسرا اعتراض کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے، تیسرا اعتراض اس کی زبان میں آؤ بسم اللہ اللہ صحت دے وچ، تیسرا اعتراض اس کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے، اللہم کچھ بھی نہیں ہویا، بزرگ نے تے مالک دے عزادار نے، مالک سے عطا فرمانے، بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا، اس کی زبان میں لکنت ہے، دیکھ لو مالکان دا کرم ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے، چاچو شبیر ہے امتیاز پیر، میں جنہ بھی پڑھیا منگیا تو نہیں کسی کو کچھ، کوئی بندہ دسے جا آخر تک اپنی مرضی نال بول دے آئے ہو، ذاکر حسین سمجھو، شاعر سمجھو، امام حسین دے پتراں دا نوکر سمجھو، مہمان سمجھو، اے سوالی بن کے پندا پیا،
اس جملے تو ضرور بولے یہ بات بے شک سارے چپ رہے ہیں. اس کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے. لکنت کا نام آیا، دونوں ہاتھ نبی کے پاؤں پہ رکھ کے. بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے، اس کے باوجود بھی حسین مجھے نانا کہتا ہے. میں نے تاریخ عرب میں کئی زبان دراز لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا. کوئی نہیں، کوئی نہ بولے، کوئی پریشانی نہیں جی. میرا ہاں ٹھر گیا جی، میرا اندر ٹھر گیا. جی ٹھیک ہے، 3 بجے تک پڑھنا. اچھا اچھا، اگلا نہیں روٹین نا. اچھا ٹھیک. اس کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے. لکنت کا نام آیا، دونوں ہاتھ نبی کے پاؤں کے رکھ کے. بلال فرماتا ہے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے، اس کے باوجود بھی رسول کا بیٹا مجھے نانا کہتا ہے. بابا جی میں سیکھی یہ کچھ اتوں، تسی گواہ اس گل تے. یہ ادب ہی سیکھیا اتوں. کوئی نہیں انہیں میں نے کہا گھنٹہ پڑھی ہوں پہلے 3 بجے چھٹ دیں نا. یہ حاضری ہے، یہ نوکری ہے، پنن دی تھان ہے. تو جی میں ایک جملے پڑھ چھڑا تو ہو نہ جاوے. اس نے کہا مانتا ہوں، لے میں زبان چینج کروں جی، جملہ چینج کروں جی، پڑھ لگے. اس نے کہا مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے، اس کے باوجود بھی رسول کا بیٹا مجھے نانا کہتا ہے. اس نے کہا مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی زبان مجھے نانا کہتی ہے. یہ فائدہ انہوں ماندا یار. اجیاں وہ اس کے باوجود بھی خالق کی زبان مجھے نانا کہتی ہے. میں نے تاریخ عرب میں کئی زبان دراز لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں رسول کا بیٹا ملنا پسند نہیں کرتا. نبی نے کہا بلال یہ وہ اعتراض ہے تو کوشش کرے دور نہیں ہو سکتے. رنگ کالا ہے تو کالا رہے گا، ہونٹ موٹے ہیں تو موٹے رہیں گے، لکنت ہے تو لکنت رہے گی. بلال ایک اعتراض وہ ہے تو کوشش کرے منٹوں میں دور ہو جائے. اس نے کہا جی وہ کیا؟ نبی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اشہدو کو اسہدو پڑھتا ہے، شین کو سین کرتا ہے. کوشش کر جہاں سین کہتا ہے شین کہتے. کہتے تیری عزت کی قسم ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ نکتے چڑھتے نہیں میری زبان پہ. پتہ نہیں کوئی اپڑیا گل دے کہ نہیں اپڑیا. مطمئن ہو کے چلا، چڑھتے نہیں میری زبان پہ. چلا وہاں سے دروازہ سیدہ پہ آیا، پیشانی رکھی، ماتھا لگا کے پورے بجے میں جتھے گلاد رسول بیٹھے میرا پیران تے ہاتھ ہو جان ضرور سبحان اللہ کیا جائے. ماتھا رکھ کے بلال ہاتھ باندھ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شمس نوکر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے. امام باغ دی دیوارہ چولی دی نالی صداوت پھر بونال بولا. بلال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شمس نوکر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے، میری یہ ناکہ تو کچھ نہیں ہے، اصل تقدس اصول کا ہے. بلال کہتا ہے کسی نے کل صبح اذان دے دی تو قتل اوجے رسول کا ہے. کیوں؟ زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا. اللہ ہاتھ تجھے راجے پورا من ادرا سنے رڑ کے حیدری. دعا میرے واسطے بھی کریا جسلم میں چاہ جی میں لکھواری آکھا میں اولاد. کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شمس نوکر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے، میری انا کا تو کچھ نہیں اصل تقدس اصول کا ہے. بلال فرماتے ہیں کسی نے کل صبح اذان دے دی تو قتل اوج رسول کا ہے. اوج بولتے بلندی کو، رتبے کو. کیوں؟ زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر. ہن بخل ہونا ہے جڑی آواز اندروں آئی ہے پردے چوں، وہ آواز میں نہ سناواں توڑے تک تے. پردے کے اندر سے واضح بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا. بس دے رہو مانڈانے ہوں وسو بشاللہ ددراڑے ہوں وسو بشاللہ. بسم اللہ کرنا چاچے دا لطف لینا ہے. بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا. آل کافیہ چاچا ردیف. بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا. ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا. تیری اذان بن فلک پہ آئی یہ شمس کی کم مجال چاچا. نہ دے اذان تم بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا. جی وہ اے دلی نہ دے اذان تم بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا. مطمئن ہو کے چلا دہلیز سیدہ سے.
جڑے میرے آنی بیٹھے ہو سکول کالج گئے اردو پڑھی سر چاویا اس مرکزی چوک پہ آیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ جمع تھے. اس مرکزی چوک پہ آیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ جمع تھے. ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نا صحابی رسول کہتا ہے سنا ہے کل سے اسیر لکنت تھا. سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے. ایتھے لنڈر تھلے گل رہی تو انہوں نے فائدہ ہی کو نہیں. سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے. خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے. بلال کہتا ہے جو شمس مانوس موئی سے ہے کیا اسے بھی موئسی زبان دو گے. اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو. صدقے جاواں سید صدقے جاواں سارے شامل ہو رل کے آئے دری. اللہ فدا شرن درجات بلند فرماوے ارتضا جیوے شاءاللہ پیا. اذان کل صبح کی دینے والو اذان میں کمرے چ نہیں بیٹھیا بیٹھک چ نہیں میں سپیکر تے پیا ڈرائنگ روم چ نہیں کھلا کے پہنا. اذان کل صبح کی دینے والو صبح ہوئی تو اذان دو. کس نے کہا میرا رنگ کالا ہے نا میرے ہونٹ موٹے میں حبشی ہوں بڑے بڑے نبی کے قریبی کھڑے ہو. اس نے کہا میرا رنگ کالا ہے میرے ہونٹ موٹے ہیں میں تھا میرے زبان میں لکنا تھا. اس نے کہا بڑے بڑے نبی کے پیارے کھڑے ہو میں کالے رنگ والا حبشی چیلنج کر رہا ہوں. کسی نے کل صبح اذان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ. کہتا ہے کسی نے کل صبح اذان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلامیں. چلو جی ٹائم بچہ جملہ غربت پڑھیں گے. ایک صحابی میں پڑھ لیا آنکھوں تو ایک صحابی اور پڑھ. اس صحابی کا نام ہے جناب سلمان محمدی. نوکر سنیا کرو پاکاں تھے. چلو ایک فرمان پڑھ دیں بابا جی تو پھر زیادہ لطف پیدا ہوئے گا روحانیت زیادہ ہوئے گی. علی امیر فرماتے ہیں چچا شبیر مولا فرماتے ہیں زمین صرف 7 بندوں کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. زمین صرف 7 بندوں کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. علی فرماتے ہیں ان میں پہلا علی ہے دوسرا سلمان ہے. یہ دعا کرو تو اگلا جملہ پورا کر چھڑا. اور یہ 7 بندے وہ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں تھے. سلمان محمدی سلمان فارسی مسلمانوں کے دوسرے دور حکومت میں مدائن کے گورنر بنے. یہ دیکھو نیڑے نہیں ہوندہ زازان زال الف نون یہ جناب سلمان کے نوکر کا نام ہے. اسے ساتھ لیا سفر شروع کیا. رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا. نوکر سے طے کیا کہ اب آدھا سفر میں سواری کروں گا آدھا سفر تو سواری کرے گا. گجرات والوں میں اسے مدائن والوں کے امتحان کہوں علی کی مرضی کہوں سلمان کا مقدر کہوں. جب گورنر پہنچے نا مدائن کے بالکل قریب تو باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی. ذاکر گھر مجمع میرے سامنے بیٹھے بھائی جان. جناب سلمان کے ہاتھ میں تھی مہار گورنر کے ہاتھ میں تھی مہار. نوکر تھا اونٹ پہ. لوگ آئے تھے بھی استقبال کرتے ہیں گورنر آ رہا ہے. ایک بوڑھا آگے بڑھا جناب سلمان کو سلام کیا. کہتا بابا جی ہمارا گورنر آ رہا ہے کوئی خبر ہے اس کی. سلمان کہتے ہیں کہ اس کا نام سلمان ہے. انہوں نے کہا کہتا وہ تو میں ہوں. اللہ لالے گولے درجات بلند فرماوے. وہ تو میں ہوں. انہوں نے کہا پھر یہ اونٹ پہ کون ہے. کہتا ہے میرا نوکر ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ گورنر پیدل. کہتا ہے اصل میں رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا تھا 2 بندوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا تو نوکر بھی انسان ہوتا ہے. میں پڑھ گیا میں جو پڑھنا ہے تو آدھا سفر میں کیا آدھا اس کی باری تھی. یہ دیوں میں نیڑے نہیں ہوندہ اور چھٹا بچے مضمون. آ گئے سرکار سلمان مدائن میں. آخری وقت آ گیا صحابی رسول کا.
اجی نہ منیا ویکھیا جی کتاب میں دیاں گا میرے غریب خانے دے پئی جدوں آکھوں میں لے کے آواں گا نال آخری وقت موت کا وقت نوکر کو آواز دی زازان کہتا جی مالک میرے قریب آ نوکر قریب آیا کہتا ہے حکم سلمان کہتا ہے زازان میں لگا ہوں مرنے اور بندہ بن خرید کے لے گیا جڑا ہن بول پیا اس گل تے میں لگا ہوں ارباز مرنے اس نے کہا مذہب اہل بیت میں واجب ہے جو بندہ مومن ہو مرنے والے کے پاس ہو وصیت پوچھے ان ویکھیا بے نیازی آپ جو مرنے لگے وصیت کریں اللہ اکبر کہتا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا غسل آب کوثر سے ہوگا کفن جنت سے آئے گا اس نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا جنازہ کون ایک گھنٹہ تڑی تے کھلو کے پیر دی تڑی تے کھلو کے واہ اگر یہ قیمت نہیں بنتی میں دعا چاہیے دی جنازہ کون پڑھائے گا سلمان کہتا ہے میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا جس نے ختم و رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا صدقے جاواں گجرات والے ہو انشاءاللہ وسدے رہو انہاں زباناں دی خیر ہوے انشاءاللہ لالا جی مہربانی چوکھی مہربانی جس نے ختم و رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ اتنی بات کی روح پرواز کر گئی رسول کے نوکر کی انتقال ہو گیا سلمان محمدی کا ادھر مدائن میں انتقال ہوا ادھر مسجد میں علی پاک نوکروں کے ساتھ بیٹھے تھے میں جان کے رکیاں اقرار شاہ جی مصرع بڑا سوادی میں جان کے رکیاں مدائن میں انتقال ہوا علی مسجد میں نوکروں کے پاس بیٹھے نوکروں کو دیکھ کے علی فرماتے ہیں آج دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا موت رف تھا خدا جس کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے تساں علی فرماتے ہیں آج دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا موت رف تھا خدا جس کے ایمان کا شامل اہل بیت محمد تھا جو یہ ملا تھا صلہ جس کو عرفان کا فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو بولی تھا نا فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو اور نانا تھا جنت کے سلطان کا کیا ارادہ ہے کمبر مدائن چلیں چل جنازہ پڑھیں چل کے سلمان کا وسدے رہو اور گجرات والے وسو پہ انشاءاللہ صدقے جاواں حیدری فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو اور نانا تھا جنت کے سلطان کا کیا ارادہ ہے کمبر مدائن چلیں چل جنازہ پڑھیں چل کے سلمان کا کہتا مولا ہم یہاں وہ وہاں جائیں گے کیسے علی فرماتے آنکھیں بند کر ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ 10 قدم میرے ساتھ چل کمبر کہتا ہے 10 قدم چل کے مولا نے مجھ سے کہا ذرا رک انبیاء کا نگر آ گیا کھول آنکھیں کہ اب ہم مدائن میں ہیں دیکھ سلمان کا پاک گھر آ گیا یہ دیوں سونا میں نہیں کھڑ سکتا دیکھ سلمان کا پاک گھر آ گیا علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ نوکر ہے تو علی پاک کا میرا سردار ہے سلمان کے در پہ پہنچے مک گئی اندر حالت کیا ہے بابا جی میت پڑی ہے صحابی رسول کی جی یہ گل گجرات تھے سمجھ نہیں ہونی کدائیوں بھی نہیں ہونی زازان کول بیٹھے اپنے آپ نہ نہ وصیت پوچھتی ہوں تو نہ پھستی ہوں آندا نہ یہ کو وصیت تو پوچھدا تے نہ تو وریاں پھسدا اس اگے 7 سال تو جڑی چادر اتنے سے نہ ہونا یہ کول ہے تے ایڈا شہنشاہ کفن جنت تو ہونا ساری زندگی مسیتی جو پانی پیتا ہے کہتا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا جنازہ کیا گیا معصوم پڑھائے گا کہتا ہے معصوم مدینے میں ابو طالب کی حویلی کے علاوہ نہیں ملتا جی وہ گجرات والے ہو کہتا ہے معصوم مدینے میں جناب ابو طالب کی حویلی کے علاوہ نہیں ملتا میں مدائن میں کہاں سے لیا ہوں منو تاویں ٹھیک ہے نہ منو تاویں ٹھیک ہے سلمان زازان کہتا ہے میں سلمان کی میت پہ بیٹھ کے شکوا کر رہا تھا میرے دائیں کندھے پہ ہاتھ آیا میں نے مڑ کے دیکھا تو مولا علی میں نے مڑ کے دیکھا تو مولا علی میں نے کہا مولا آپ کیسے آ گئے اوکھا جی علی
سچی گل جے نوکر نے سمجھ چاہتے فیصلہ کری میں مصرع پڑھوں مولا آپ کیسے آ گئے؟ اس مرے ہوئے صحابی رسول کی طرف علی پاک نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اور نمبر لانے والے آؤ، ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ شبیر کرم ویکھنی پاکاں دا اللہ اکبر، ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ اور کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا۔ اس کی عصمت خفی اور عظمت جلی، اس لیے آئی نور جلی آ گیا۔ علی فرماتے ہیں یہ اللہ ہے اللہ کے دربار میں، اس لیے اس کی تدفین کو میں علی آ گیا۔ ایک مجلس ہوندی 12 اگست مدینہ سجدہ قصر آل عمران 8 سال نہ ہو گئے میں نے مضمون پڑھ دیا، جیڑی اگلے 2 مسجد قیمت بنتی ہے نا وہ ایک باری میں نے اتھوں لبھی میرے حساب نہ مجمع کٹ ہے نہ ماحول کٹ، میں بھی پیڑنا ہے تو سمجھ پیڑنا ہے۔ آندھا علی بادشاہ تے آ گئے، میں پوچھا مولا کو مولا ساریاں شرطاں پوریاں نہیں ہوئیاں، ہو سکے غسل آب کوثر سے ہوگا، کفن جنت سے آئے گا۔ کہتا میرے سوچنے کی دیر تھی، نبی کے زور کمر نے کمر کے پیچھے سے دونوں ہاتھ آگے کیے، نبی کے زور کمر نے کمر کے پیچھے سے دونوں ہاتھ آگے کیے، ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا۔ دعا کرے بابا جی اوتھے گل ٹر جائے، وہ مدینہ والی تھا میں گل ٹر جائے، ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا۔ علی فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن، خلد کا ہے کفن، آب کوثر بھی ہے۔ اس کو کہا مولا تسی کیڑے ویلے آئے ہو؟ مولا فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن، آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھی اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا۔ بسو بسو سونا کر کے حیدری علی ہوندہ ہی جڑا سرانے دے ہوئے بات جیو پہ خلد کا ہے کفن آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے۔ بسم اللہ، آؤ درود پاک تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ کرم۔ برادر صغیر جناب عدیل الطاف جعفری صاحب کی بات، مالک ذکر پاک صدقہ جناب الطاف صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ مالک کے انتہائی قابل احترام ادا خان تھے، محسن ساڈے وہ بندہ بڑا چبڑ ہوندا جڑا محسن دا احسان یاد نہ رکھے، ادب دسیا انہاں، سچی گل ہے، ہن تے کھیڈ ہی ساری بگڑی پئی، بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھنے ہے بندے نہیں پتہ وا میں اتھوں اندر آیا تو مجمع چ اگاں کس ویلے ہونا، سچی مچی گل۔ اللہ اکبر، مالک اور عزت عطا فرماوے۔ خلد کا ہے کفن آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا۔ ذاکر نکا بھی مصیبت پاکان دی پڑھدا ہوئے نا پیا، ذاکر وڈا پچھوں آوے تو اتھے بانا چاہیے پیچھے، کوئی آداب ہوندے نے، کوئی طریقہ کار ہوندا ہے۔ ذاکر شعر اپنا مکمل کردہ پہ ہوئے تو ذاکر اتھوں آ جاوے تو اتھے کھلو کے ویٹ کرنا چاہیے تاکہ شعر مکمل ہوئے، لوگوں کی توجہ تقسیم نہ ہوئے، روحانیت گھٹے نہ مجلس پاک۔ یہ وہ بندے جنہاں ساری گل دا پتہ ہے، بندے نہ پتہ ہی کوئی نہیں گل، کھلی کھلی گل۔ خلد کا ہے کفن آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا۔ چاچو شبیر تساں آکھو کہ کیویں دی گل کردا پیا، اگلی گل بھی جے منڈی گجرات نہیں مول پاؤنا کدائیوں نہیں پاؤنا، بندہ امام حسین دا ماتمی ہوئے نا، علی علی کرتا ہوئے تو وڈیرا ہو جائے چاچا جی تو ستا پیا ہوئے نا، ستا پیا زمان صاحب تو گوبال آکھے نا بابا جی اٹھے ہے تو اٹھ دیاں دا یا علی نا لیندہ ہے نا بابا جی۔ اے حدیث کھلائی مالک صاحب مکان میں جھوٹ مارا کتاب میں لے کے آمک تیرے جی کیویں ہو گئے پاک، یہ نوکر سمجھ نہیں ہوندے پہ۔ سلمان سویا ہوا نہیں تھا، مرے ہوئے تھے، انتقال ہو چکا تھا، روح نہیں تھی۔ علی بادشاہ آگے بڑھے، احسان دعا کری، تھوڑی سی چادر ہٹائی علی نے چہرے سے، جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادے علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی
مجلس آکھی دیئے نا اور نوکر پاکان دے پورا پنڈ سنے رل کے آیا داری جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادی علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی کہتا ہے تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے آئے ہائے اللہ اکبر کہتا ہے تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے میں نے مر کے تجھے پا لیا یا علی مرنے تو دل کرے تو دعا کرے آجے میں نے مر کے تجھے پا لیا یا علی کہتا ہے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی آئے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ اللہ مولوی تیرا دیت دے وے آ گیا موت کا بھی مزہ کی میں کراں کدے جاواں میں جنہ پڑھ گیا ایک پاس رکھ لویا اگلی گل بڑی دعا کرے ایک نبی تھے باجی سلیمان نام تھا نبی جنات سے اپنا مل بنوا رہے تھے نبی عصا کے سہارے پہ کھڑے تھے ملک الموت آیا اس نے کہا اللہ کو کہ میں سلیمان نبی کی روح لیا سلیمان نبی کہتا ہے مجھے بیٹھنے کی مہلت دے اس نے کہا نہیں اللہ کا حکم میں کھڑے کی روح لیا نبی کھڑا ہے روح قبض ہو کتنا بول لوگے دعا کرے آج نبی کھڑا ہے روح قبض ہو گئی عصا کے سہارے پہ جناب سلیمان کھڑے اتنا روب تھا سلیمان نبی کا بندے پاس نہیں جاتے تھے اتنا روب تھا عصا کو کون لگا دیمک لگی عصا ختم ہوا سلیمان نبی زمین پہ گرے دنیا کو پتہ چلا نبی اس دنیا میں نہیں ہے آ دیکھ محمد و آل محمد کے نوکر کے عزت کے مالک ہے کہتا ہے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو وہ مجھے احتراماً ملا یا علی فیصلہ تسا کرنا ہے کچھ رات آڑے آؤ اے دری ہاں جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو وہ مجھے احتراماً ملا یا علی علی فرماتے میری آمد سے پہلے تھا یہ سال میں ویسے ہو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں میری آمد سے پہلے تھا یہ سال میں ویسے ہو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں آج ہے معافیاں تجھے تعظیم کی بس تو سو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں آئے ہائے مولا کے سلمان موت تاریخ کر اپنے ہوتے میں تیرا جنازہ پڑھا آخری 6 مصرے یہ شرافت کی منزل کا معیار ہے انشاءاللہ کل 28 ذوالحج امین آباد جناب احسان صاحب کو 1-1:30 بجے مجلس پاک شروع ہونی ہے تو شام تک سلسلہ جاری ہو ساری ہے سارے تسی بانی اس مجلس ہے سارے تشریف لے بیاجے یہ شرافت کی منزل کا معیار ہے یہ عقیدے کی تسخیر کی بات ہے یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے ہوں میں ہی آخر تھوڑی توجہ نہ ہی میرے پاس ہیں اینا سلمان سن کے بھی بندہ سبحان اللہ منہ چ نہ آکھے 5ویں تے 6 مصرے لفظ رہ گیا تو جڑا رہ گیا سمجھا ساری نظم تو رہ گیا یہ شرافت کی منزل کا معیار ہے یہ عقیدے کی تسخیر کی بات ہے یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے چشم عصمت میں توقیر کی بات ہے ہم ملنگوں سے کرتے ہو کیسا گلا یہ تو ظرف اور تقدیر کی بات ہے رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں بلکہ ایمان و تکفیر کی بات ہے کوئی صحرا میں کوثر سے سیراب ہے اور کوئی سفینے میں بھی رہ گیا یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا ٹیر سرا پڑھ لیا ویر تشریف فرما نے میرے تو بعد رج کے سونا پڑھن گے اللہ اور عزتاں عطا فرمانے میں تو اڈے بچوں محسوس کرتا رہا میں فضائل پڑھتا رہا نا کچھ بندے روندے رہن جڑے بندے فضائل چ روندے رہن انہاں واسطے میں کی مصحف پڑھنے بابا جی یہ اپنی حاضری ہے مسافرہ شام دے بوئے تلوانی اساں یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا میں بسم اللہ کرا
میں بسم اللہ کرا اوکھی گل کیتی میں اللہ جی میں آخیا دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا. تو شبیر اگلا جملہ آ کے میں چھڑ دیا نا تاں میری حاضری مکمل ہے. اللہ کرے میں گل سمجھا لاں ضمیر شاہ جی. حدیث کے ساتھ میرے سر تے جھوٹ مارا مالک سا مکان کربلا کے جنگل سے لے کے شام کے زندان تک. تیرا چوتھا امام کہتا ہے 70 مرتبہ. میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے پوچھا ہے سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا؟ اللہ ہے قبول کر، اللہ ماتم قبول کری. زمان جی وہ پشان نسلہ دی خیر ربی علمدار شاہ. چوتھا امام کہتا ہے 70 مرتبہ میری زخمی کانوں والی بہن نے تد کے جہاں مجھ سے پوچھا سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا؟ کسی بندے نے میرے باپ کا لاشا دفن کیا؟ کسی بندے نے میرے باپ کا جنازہ پڑھایا ہوگا؟ چل پتہ نہیں کی خیال آ گیا. جملہ میرا نہیں، میں اللہ درجات اور بلند کرے علامہ ناصر شہید انہوں نے منہ سنے آئی انہوں دی بلندی درجات واسطے منہ چو آگے آکھے ایک باری چاہ. علامہ صاحب نے فرمایا تھا 12 یا 13 محرم کو 12 یا 13 محرم کو سجاد بڑی دیر تک بہت دور دور سے باپ کی لاش چون کے اکٹھی کرتا رہا. کی غسل و کفن ہونا آئی دکی دفن ہونا آئی ہے. 12 یا 13 محرم کو سجاد بڑی دیر تک بہت دور دور سے باپ کی لاش چن کے اکٹھی کرتا رہا ہے. بنی اسد والوں سے تیرے امام نے ایک چٹائی منگوائی، اس چٹائی پہ مظلوم باپ کے ٹکڑے رکھ کے دفن کر دیا. ایک جملہ اور سنو تو میں اس طرح پران ممبر دے ماں. کتاب کا نام ہے توضیح اعضاء، مؤلف کا نام ہے حسین بخش دلوی. علامہ صاحب فرماتے ہیں بروز معاشر جب ساری امت اکٹھی ہوگی نا حساب کتاب کا وقت ہوگا، اچانک نبیوں کا مشکل کشا علی دھاڑے مار کے روئے گا. اللہ کی وجہ علی آج تیری شاہی کے دن ہے، آج بھی رو رہا ہے. جڑا بندہ نے دعا منگنا قبول نہیں ہوندی آئے آکھو تو مانگ میرا وعدہ مولا ضرور سن دے. علی آج تیری شاہی کے دن ہے، آج کیوں رو رہا ہے؟ علی کہے گا میں اللہ دیکھنا مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہے بھائی. ساری دنیا کے بیٹے کفن پہن کے آ رہے ہیں، میرا حسین بغیر کفن کے آ. بڑا امیر ہو بندہ یہ سون بھی منہ چو آئے نہیں آکھی یا ماتم وریا مباس. اللہ صحت دے بھی، اللہ ہے قبول کری. ساری دنیا کے بیٹے بابا معافی دیں گل اوکھی ہے اگلا گل دل میں لکا نہیں سکتا. اولاد والے بیٹھے ہو میں بھی صاحب اولاد ہاں للہ معافی دے. علی آج کیوں رو رہا ہے؟ مولا فرمائیں گے ساری دنیا کے بیٹے کفن پہن کے آ رہے ہیں، میرا حسین بغیر کفن کے آ رہا ہے. پتہ نہیں اگلی گل میں کرنی کیویں تو سننی کیویں. علامہ صاحب فرماتے ہیں ابھی علی کے رونے کی آواز بند نہیں ہوگی، حسین ایک کونے سے اس سے بھی اونچی آواز میں روئے گا. اللہ کی آواز ہے کہ حسین تیرے باپ نے رونے کی وجہ بتائی ہے، تو کیوں روتا ہے؟ حسین کہے گا میرے اللہ میں اپنے بابا سے بھی بڑا غریب ہوں، اس کا بیٹا بغیر کفن کے تھا، وہ دیکھ شام کے زندان سے میری سکینہ بغیر کفن کے آ. زخمی سیدزادیاں آپ کا اور میرا گریہ قبول فرمائے. آؤ بسم اللہ.